تھا نا وہ تو میں کہتا ہوں نہیں مل گیا, لیکن مجھے دیٹ روتو ورڈ وہ صحیح نہیں لگا. ہاں آپ مسٹر کہہ سکتے تھے, ایموشنل کہہ سکتے تھے, کچھ بھی کہہ سکتے تھے. آئی ڈونٹ نو وائی کیوں روتو رونے میں کوئی برائی پتہ نہیں کیوں ان کو لگتی ہے, گھر والوں کو بھی لگی. کافی لوگوں نے کہا یہ ایکٹنگ کر رہا ہے. میں ایک بار ایکٹنگ کر سکتا ہوں, میں 2 بار کر سکتا ہوں, میں 3 بار کر سکتا ہوں, میں بار بار نہیں ہو سکتا, ہر بار نہیں ہو سکتا. انسان ہے, انسان کو فیل ہوتی ہے جو چیز آپ اگر لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر پا رہے تو آپ آنسوؤں سے بیان کر دیتے ہو. اور کتنا پریشر ہے جنید کہ مرد رو نہیں رکھ سکتا, ہم جج کریں گے. ہم نے آپ کو بول دیا کہ آپ میں تو یو مے بی ناٹ اسٹرانگ جسٹ بیکاز یو آر کرائنگ, تو ہم نے ڈال دیا کہ نہیں آپ رو نہیں سکتے, مرد ہیں آپ. میں نے پہلے بھی اس دن فنالے تھا اس میں کہا کہ وہ مرد بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں جو اپنے ایموشنز بیان کر دیتے ہیں. مطلب یہ بڑی وہ بات ہوتی ہے کہ اب سب لوگ مجھے جج کریں گے بٹ آئی ایم بینگ آنیسٹ ود ہو آئی ایم. میں ایسا ہی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ اگر مجھے فیل چیز ہو رہی ہے اس کو میں بیان کر رہا ہوں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. میں اگر چیخ کے, اب کسی کو غصہ آتا ہے وہ چیخ دیتا ہے, وہ بھی تو کر رہا ہے. اگر میں چیخنے سے میری مردانگی بڑھ جاتی ہے, یا غصہ کرنے سے بڑھ جاتی ہے, یا بدماشی کرنے سے بڑھ جاتی ہے, صرف مرد یہ تھوڑی نہ ہوتا ہے. مرد کیئر بھی کرتا ہے, مرد کو فیل بھی ہوتا ہے, درد بھی ہوتا ہے, مرد روتا بھی ہے. اس پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو ہمارے یہاں پہ کیوں مرد کے رونے پہ اتنا زیادہ ہے. اور یہ چیز کہی جاتی ہے کہ عورتوں کی طرح رو رہا ہے, تو عورتوں کو جیسے فیل ہوتا ہے سونا تو ایک ہی طرح ہی آتا ہے نا. رونے میں کوئی برائی نہیں ہے. رونے میں کون سا جینڈر ہے؟ ایگزیکٹلی رونے کا کون سا جینڈر ہے؟ مرد بھی ویسے ہی روتا ہے, عورت بھی ویسے ہی ہوتی ہے, دونوں کو فیل ہوتا ہے. تو میرا یہی تھا, اور میں چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ ایسے ہی رہوں. اور آئی تھنک میں اس کے بعد بہت لائٹ فیل کرتا ہوں. اگر میں اپنے جتنی بھی میرے اندر جو چیز بھری ہوئی ہے اس کو میں آنسو کے ذریعے نکال لیتا ہوں, میں بہت لائٹ فیل کرتا ہوں. آپ وہ بھی بتائیں جو اپنے ٹی شرٹ پہ, یہ مجھے ٹی شرٹ آئی تھی, لکھا ہوتا ہے بوائز ڈونٹ کرائے. میں نے یہاں پہ ٹیپ لگا دی ہے اور اس کو میں نے کہہ دیا بوائز ڈونٹ کرائے. اور میں اس کو ہمیشہ پروموٹ کرتا رہوں گا کہ لڑکے رو سکتے ہیں, اور اگر رونا آ رہا ہے تو آپ روئیں, آپ نہ کنٹرول کریں اس چیز کو. سو پھر آرگنائزرز یا گیم شو کریٹرز یا جو لوگ بھی انوالوڈ ہیں, وداؤٹ پن پوائنٹنگ, اس میں تھوڑا سا چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں بیکاز کلیئرلی آپ لوگ چیزوں سے ایگری نہیں کر رہے ہیں, اسپیشلی آپ کو. تو مجھے لگتا ہے جیسے لائف ہے نا, جیسے ہر کسی کی لائف پرفیکٹ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا, اس طرح باقی سب چیزیں بھی پرفیکٹ نہیں ہے. امپروومنٹ کا مارجن آپ میں ہوتا ہی ہوتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. اب آپ نے یہ بنایا ہے, انشاءاللہ اگلے سال اور امپروومنٹ نظر آئے گی. جیسے آپ نے کہا سیزن 1 سے آپ کو امپروومنٹ نظر آئی ہے اس چیز کی. مجھے کنٹیسٹنٹس کی کیمسٹری میں امپروومنٹ نظر آئی. لیکن جنید اٹس اسکیری, آئی مین لائک جیسے روبا بتا رہی ہیں کہ وہ تو پھر کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں, وہ آپ کو جیسے بھی پریزنٹ کر دے, وہ آپ کی جو بھی سائڈ دکھا دے. لائک اروبا تو ایک ڈفرینٹ پکچر بتا رہی ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا, تھینک گاڈ کہ 24/7 تھا جو ایپ پہ چل رہا تھا, لیکن پورے 24 آورس کی جو آپ کی ریکارڈنگ ہے اس کو آپ 1 گھنٹے میں آپ اس کو کٹ کر کے لگاتے ہو. جب ایپیسوڈ بنتی ہے, آپ ڈرامے کا تو یہ ہے نا, چلو ایک سین بائی سین ہے, اس میں جب آپ اس کو کٹ کر کے لگاتے ہو تو اس میں بہت ساری چیزیں مس ہو جاتی ہیں, آپ کو بیک سٹوری نہیں پتہ ہوتا. اور بہت سارے لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ 24/7 بیٹھ کے دیکھیں, نہیں ہے. جو جاب کر رہے ہیں, جو فیملیز ہیں, ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جب مجھے تو یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ پتہ نہیں کیا لگ رہا ہوگا, مجھے پتہ ہے بیک سٹوری کیا ہے, لیکن اگر یہ شاٹ لگ گیا میرا تو لوگ نہیں سمجھ پائیں گے کہ پیچھے کیا ہوا ہے, اور وہ نیگیٹو سائڈ پہ لے جائیں گے. تو مجھے اس چیز کا ڈر لگا ہوتا تھا کہ یار کنٹرول ان کے ہاتھ میں, ایڈیٹنگ ان کے ہاتھ میں, ہر چیز ان کے ہاتھ میں, وہ کیا لگائیں کیا نہ لگائیں ان کی مرضی ہے. آپ لوگ بہت بہادر ہیں, میں تو کہہ رہی ہوں. ہاں تو یہی ہے. تو میں نے اس لیے اب تک ایپیسوڈ نہیں دیکھی, کچھ بھی نہیں دیکھا, بس اب ختم ہو گیا, اب چلیں آگے. بس میں نے کہا لوگوں کا رسپانس تھا, بس وہی آ گیا. اور آپ کے جیسے مجھے پتا چلا کہ ایک ہمارے وہاں اس دن ایک لڑائی ہوئی تھی گھر میں, اس میں جو ہے وہ رانا نے میرے کپڑے گرا دیے تھے, اور اس ٹائم ہماری لڑائی چل رہی تھی نتاشا نیہا ان سب کے آپس میں نا. میں گئی تو میرے سارے کپڑے چیزیں یوں نیچے پڑی ہوئی, اور میں بہت شاکڈ ہو گئی. اور میں نے جب چیزیں دیکھی تو میں نے بھی غصے میں ان کے شوز اور چیزیں نیچے گرا دی. جب میں گئی, ٹھیک ہے, تو وہ علی بھائی کی وزارت تھی, ٹھیک ہے, علی بھائی نے بولا, میں نے علی بھائی کو کہا کہ علی بھائی مطلب آپ کی وزارت ہے تو آپ یہ دیکھیں نا کہ کون کر رہا ہے. انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا. مجھے اور غصہ آیا کہ بھائی وزیر ہو کر آپ یہ کر رہے ہیں, جب ہر کوئی وزیر بنا اس کا کام ہے ایٹ لیسٹ کہ وہ معاملات کو حل کروائے. تو وہ چیز بعد میں پتہ چلی, تھوڑی دیر بعد جب وہ ختم ہو گیا, نتاشا نیہا نے بولا ہم نے نہیں کیا تھا, اس نے کیوں کیا, میں کہہ رہی ہوں انہوں نے کیا, اب ہمیں نہیں پتہ کیا کس نے ہے, لیکن میں نے تو ایکسیپٹ کیا کہ بھائی آپ لوگوں کی چیزیں میں نے گرائی ہیں. پھر ہم جب رات گزرتی ہے تو رانے آتا ہے میرے پاس اور مجھے کہتا ہے کہ یار البا آئی ایم سوری, ایک بات بتاؤں. میں نے کہا ہاں بتاؤ. کہتا ہے وہ میں نے گرائے تھے. میں نے کہا رانے کیوں گرائے تھے؟ میں نے ان کے گرا دیے. لیکن مجھے اس بات پہ اختلاف تھا
کہ رانے نے جب آ کے بتایا نا تو اس پہ نا اس کے ساتھ ویسے ہی کرنا چاہیے تھا جیسے ہم نے نتاشا کے ساتھ کیا. اس پہ غصہ کرنا چاہیے تھا کہ آپ مسالے کے لیے تاکہ صرف لڑائی اور بڑھ جائے آپ ایسی حرکتیں کر رہے ہو, کسی کی پرسنل چیزوں کو آپ ہاتھ لگا رہے ہو, تو اس پہ ویسے ہی ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا. ہم نے آئی تھنک اس کو بہت فری ہینڈ دے دیا تھا. ابھی بادشاہ سلامت نے آ کے اس کو ڈانٹا بھی صحیح. تو میرا اس ٹائم پہ یہ تھا کہ کیونکہ اس کے کپڑے گرے تھے, میں نہیں بولنا چاہ رہا تھا اس کو کہ تم نے, ان کو چاہیے تھا کہ جس کے کپڑے گرے تھے عروبہ کو, کہ اس کو اسی طریقے سے جواب دیتی جیسے وہ نتاشا کو دے رہی تھی, اور اس کو ڈانٹنا چاہیے تھا اس ٹائم پہ, اس کو سنانی چاہیے تھی, کیونکہ اس کو تو یہ شے مل چکی تھی کہ میں کچھ بھی کروں نا مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. بس اس نے آگے بولا, کہتا ہے یار تمہاری نتاشا کی لڑائی بہت جلدی ختم ہو گئی تھی, تو میں نے کہا رانے تم نے یہ کیا ہے, آئی ڈونٹ نو اب کیا, اب اور ہمیں تھا کہ بادشاہ سلامت آئیں گے, نہیں ہمیں اس ٹائم یہ نہیں پتا تھا کیا دکھائیں گے. میں نے کہا بادشاہ سلامت آئیں گے اور آپ کسی کے پرسنل اسٹف کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, لیکن میں نے گرایا ہے تو مجھے ڈانٹ کنفرم پڑنی ہے, اور وہی ہوا کہ مجھے ڈانٹ پڑی. لیکن شارٹ صرف یہ لگا ہے کہ میں نتاشا نے کپڑے گرا دیے, میرے کپڑے جو گرے ہیں یا رانا نے گرائے ہیں وہ شارٹ کہیں نہیں پتا ہے. اور دوسری چیز کہ لوگوں نے یہ بھی کہا, میں نے جب سنا کہ مجھے رانے کو بولنا چاہیے تھا کہ رانے نے جب میری چابی چھپائی تھی, لیکن جب اگر آپ اس کی پوری ویڈیو دیکھیں 24/7 میں, جب میں چیخ رہا ہوں کہ میری الماری کی چابی کس نے نکالی ہے, اگر کسی نے نکالی ہے تو بتا دیں, نہیں تو میں سب کی چابیاں نکال لوں گا, میں پھر دیکھ لینا, کیونکہ میں بدلہ لوں گا. اگر چابیاں, میں نے سر نے منع کیا تھا کہ پرسنل چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانا میری, تو رانے نے مجھے کہا کہ یار میں نے تمہاری چابی سنبھالی تھی, کہ آپس میں یہ لڑائیاں چل رہی ہیں, تمہاری چابی میں نے سنبھال کے رکھ لی تھی, تمہاری یہ چابی رہی, یہ لو تم چابی. تو میں اس پہ کیا ریئیکشن دیتا کہ تم نے میری چابی کیوں سنبھالی تھی, وہ کہتے ہیں یار یہ آپس میں شیطانی میں الماری کی چابی نہ نکال لیں, تو میں نے رکھ لی تھی سنبھال کے, میں نے لی, اور میں چپ کر کے نا میں اس کی طرف دیکھا اور میں نے اپنی چابی لگائی. اب میں اس کو کیا کہتا یار تو نے کیوں سنبھالی ہے, تو میں اس کو ریئیکشن نہیں دے سکتا تھا. اگر وہ کہتا نا میں نے چوری کی تھی سوری, ہاں پھر میں اس کو بولتا کہ تمہاری ہمت کیسی ہوئی تمہاری ہاتھ لگانے کی, کہ تم نے کیوں چوری کی. بہت سی چیزیں تھی جو نہیں, اگر 24/7 آپ نے نہیں دیکھا تو ہم لوگوں کو نہیں پتا چلا. یو رائٹ. اچھا وزیر, آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ وزارت کو نہیں صحیح طریقے سے ایکسپلین کیا جاتا ہے, اس کو کنفیوز کیا جاتا ہے, یا اس کو کمپلیکیٹ بنایا جاتا ہے, یا آپ لوگ نہیں سمجھ سکے, یا وزارت یا وزیر کے اوپر اتنا پریشر, اتنا کچھ, وزیر پہ اتنی کانورسیشن, کیا کہنا چاہیں گے آپ وزارت کے بارے میں؟ وزارت کو صحیح سے ایکسپلین نہیں کیا جاتا, کچھ بھی نہیں بتایا ٹھیک ہے, اور یہ جان بوجھ کے نہیں کیا جاتا, جان بوجھ کے نہیں کیا جاتا, ٹھیک ہے, کیونکہ کیا ضرورت ہے کرنے کی, بٹ اچھا ہے نا, اس سے کچھ مزے کا کانٹینٹ کریٹ ہو رہا ہے کچھ, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ بہت زیادہ نیگیٹیوٹی اور ٹاکسیسٹی کریٹ کر دیتا ہے؟ دانش بھائی کی وزارت آتی ہے پہلی, اس میں آپ کو اتنا کانٹینٹ مل گیا, اتنا, اس میں لڑائیاں بھی ہوئی ہیں, ہنسی مذاق بھی ہوا, کہ ایک بندہ چلتا ہوا آ رہا ہے, وہ بڑوں کو لمبے لمبے لڑکے ان کو ڈانٹ بھی رہا ہے, وہ باقی کو جیل میں بھی ڈال رہا ہے. آپ کو نہیں پتا تھا کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں, آپ کو صرف ایک جب ٹاسک ملتا تھا کہ آپ نے یہ کرنا ہے, آپ کو یہ بس یہ ہے, دانے جا کے کھڑے ہوتے ہیں اس کو مار کر دیں, آپ کو یہ نہیں پتا تھا آپ کے رائٹس کیا ہیں. آپ کسی کو جب ڈیوٹیز دے رہا اگر وہ ٹاسک نہیں کر رہا آپ جیل کر سکتے ہو, وہ آہستہ آہستہ پتہ چلی. لیکن یہ بھی آپ دیکھیں کہ نتاشا کی وزارت جب آئی ہے, نتاشا نے سب پہ بہت غصہ کیا, نتاشا نے باقی لوگوں کو جیل میں بھی ڈالتی گئی, وہ چیختی بھی گئی, یہ کرو وہ کرو, سب چیزیں ہوتی گئی. بادشاہ سلامت نے کچھ نہیں بولا, پورا ہفتہ کچھ نہیں بولا. رانے کو جیل میں ڈالا, اس نے برتن والی جگہ پہ, اس کو نا بیمار ہوا تھا, اس کو چھینکیں آ رہی تھی, وہ اس نے چھینک مار دی, اس نے اس کو جیل میں ڈال دیا. اس نے کہا میرا قصور کیا ہے, میں اس ٹائم واش روم میں تھا, وہ ہاتھ دھونے آیا اور روتا ہوا آیا کہ یار مجھے اس نے جیل میں ڈال دیا. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے یہاں پہ چاول کر رہی ہوں, تم یہاں سے ہٹ جاؤ. تو میں نے کہا میں برتن دھو رہا ہوں, تو اس نے مجھے جیل میں ڈال دیا. پورا ہفتہ جب گزر گیا, پورے ہفتے کے بعد جب بادشاہ سلامت آتے ہیں تب وہ آ کے بتاتے ہیں کہ تم نے یہ غلطی کی ہے, تم نے یہ غلطی کی, تم نے یہ غلطی کی ہے. تو آپ کو ساتھ ساتھ بتانا چاہیے, نہیں بتاتے کیونکہ وہ ان کو کانٹینٹ مل رہا ہے. اور ہمیں جب یہ لگا, جب بادشاہ سلامت نے بولا تھا کہ جو کوئی نا اپنا ٹاسک نہیں کرے گا, وہ اگر وزیر کی بات نہیں مانے گا تو اس کو جیل ہوگی, ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی. تو جو میں اپنی برتھ ڈے والے دن جیل میں پائی گئی, اور میری برتھ ڈے جیل میں ہوئی, اور پورا دن جیل میں گزرا, رات میں 12 بجے ہم باہر آئے, وہ بھی بادشاہ سلامت نے ہمیں کہا کہ اچھا جی اب ان کی سزا عادی کر دیتے ہیں, کیونکہ نتاشا نے ہمیں 24 گھنٹے کی جیل کی تھی. تو اس میں ہمیں ان کی بات سمجھ نہیں آئی, اور وہ بات کلیئر نہیں ہوتی تھی. اب وہ ہمیں یہ لگا کہ ہم ٹاسک, انفیکٹ ہمیں